نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خدمت خلق۔ مومن کے اندر جو اعلیٰ جذبات ہونے چاہیے ان میں سے ایک خدمت خلق ہے، یعنی مخلوق کی خدمت کرنا، یعنی خدا کی مخلوق کے کام آنا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، کسی صلہ کی امید نہ رکھتے ہوئے ہر ایک کی حاجتیں پوری کرنا، یعنی بغیر کسی تفریق کے جو بھی کوئی ضرورت مند ہو اس کے کام آنا۔ دوسروں کے کام آنا دراصل اپنے حق میں خدائی نعمت کا اعتراف کرنا ہے، یعنی جب انسان اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دراصل اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بندوں کو اس میں شریک کر رہا ہے، انہیں بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، ہاں وہ انسان کی جان ہو یا مال ہو یا کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی نعمت جو اس کو ملی ہو۔ وہی شخص دوسروں کے کام آتا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ صفات پائی جا رہی ہو۔ کسی کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں، تبھی وہ اس کی خدمت کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہے تبھی وہ دوسرے کو علم دے سکتا ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تبھی وہ کسی کو اپنے مال سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مثلا آنکھ والے آدمی کا ایک بے آنکھ والے کے کام آنا، یعنی نابینا کے کام آنا، ایک تندرست آدمی کا کسی معذور کے کام آنا، یعنی ہینڈی کیپ کی خدمت کرنا، مدد کرنا، ایک صاحب مال کا بے مال آدمی کے کام آنا، ایک صاحب حیثیت آدمی کا کسی بے حیثیت آدمی کے کام آنا، یعنی جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو یا کوئی انفلوئنس ہو، اس کا کسی ایسے کے کام آنا جس بیچارے کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے۔ ایسے ہر موقع پر جب خدا کی دی ہوئی اپنی کسی حیثیت کی بنا پر آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسا کر کے خدا کے احسان کا اعتراف کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی کے کام آتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے احسان کو مان رہا ہوتا ہے، وہ خاموش زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، اب میں دوبارہ اس کو تیری ہی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو ہم دونوں کے لیے اپنی مزید رحمتیں اور برکتیں لکھ دے۔ یعنی دینے والا اور لینے والا دونوں ہی ایک دوسرے پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، لہذا دونوں ہی صلے کی توقع اور امید اور اللہ ہی سے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ خدمت خلق کا کام کر کے آدمی صرف دوسرے کی مدد نہیں کرتا بلکہ خود اپنی حیثیت کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کو خود بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی اہمیت بن رہی ہوتی ہے۔ ملی ہوئی چیز کو صرف اپنے لیے استعمال کرنا گویا کہ حیوانی سطح پر جینا ہے، یعنی یہ جانور کرتے ہیں کہ وہ شینا جھپٹی کرتے ہیں اور سب کچھ اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ حیوان بھی یہی کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے صرف اس کا ہے، اس میں کسی اور حیوان کا حصہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر بلی بھی ایک چوہا پکڑتی ہے تو کیا کرتی، اس کو لے کے بھاگ نکلتی ہے اور کسی گوشے میں جا کے چھپ کے کھاتی ہے۔ اسی طرح کو اور جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں یا چیز اکٹھی کرتے ہیں تو عموماً وہ خود یا اپنے بچوں کی حد تک تو اسے استعمال کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کو نہیں دیتے۔ عمومی طور پر یہی منظر دیکھنے میں آتا ہے، مگر انسان کی سطح اس سے بلند ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ انسان کی اعلیٰ سطح کے مطابق جو رویہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر نہ جیے بلکہ ساری انسانیت کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ بنا ہوا ہو، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا ہو، وہ اپنے اثاثہ میں دوسروں کا حق بھی تسلیم کر لے۔ اثاثہ یعنی جو بھی اس کے ایسٹس ہیں، جو مال دولت ہے، اس میں وہ دوسروں کا حق مانے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ان پہ احسان کر رہا ہے بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں حق ہے، یعنی ان کا رائٹ ہے جو محروم ہے یا جو سوالی ہے۔
ایسا نہیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی عنایت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کو ان کا حق لوٹا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی زیادہ مال پانے کی صورت میں۔ خدمت خلق دوسرے لفظوں میں خدمت انسانیت ہے، اور خدا کی عبادت کے بعد خدمت انسانیت سے بڑا کوئی اور کام نہیں۔ یعنی ایک طرف انسان اللہ کے حقوق ادا کرے اور دوسری طرف حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق میں کیا ہے؟ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور دوسری طرف انسانوں کے حق دے اور ان کے ساتھ بھلائی کرے اور سب کا خیر خواہ بن جائے۔ دادا خدمت خلق کے بارے میں ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہے: السلام علیکم، خدمت خلق کا ٹاپک پڑھ کر ویسے کے کاموں کا مختلف جذبہ ابھرا۔ ایک بات تو مجھے بہت اچھی لگی کہ خدمت خلق کر کے ہم خود کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اکثر ریفیوجیز کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، الحمدللہ۔ اور نیت یہ تھی کہ ہر جگہ مشنریز جا کر کام کرنے اور مسلمانوں کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ یہ بھی اسلام کا تعارف کرانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب وہ ہمیں گراؤنڈ اسٹاف میں دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیلپ کرنے آئی ہیں۔ پھر سارا جب میں پہلی دفعہ گئی، میں اپنی بچیوں کو ساتھ لے گئی۔ ان سب کو کھانا سرو کرتے وقت میری بیٹیوں کے دلوں پر بہت گہرا اثر ہوا، اور اس کہا کہ ماما، ان بچوں میں سے کچھ کے پیرنٹس نہیں ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، ان کے پاس ٹوائز بھی نہیں ہیں، یہ اسکول بھی نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ۔ پورا رستہ واپسی پہ یہی باتیں ہوتی رہی، اور میری چھوٹی بیٹی تو مسلسل روتی رہی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ جتنی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ میں خود مسلسل دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ بس یہی فکر تھی کہ ان کی دنیا تو گئی، ان کی آخرت کا کیا ہوگا۔ میں نے دوبارہ جانے کا ارادہ کیا ہے، اور اس دفعہ کھانے کے ساتھ بھی سوچتی ہوں کہ دعاؤں کی صرف ٹرانسلیشن پرنٹ کر کے لے جاؤں اور ان کو دوں۔ میری بیٹیاں مسلسل ان بچوں کے لیے کھلونے، کلر، بکس، ٹوائز وغیرہ جمع کر رہی ہیں، اور میری بڑی بیٹی کہتی I will teach them this book۔ واقعی استاذہ، جب ہم دوسروں کی مدد کریں تو خود فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کی ویلیو آتی ہے، شکر گزاری آتی ہے، اور یہ بھی شکر گزاری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی مدد کی توفیق دی ہے۔ بچوں کا دل نرم ہوتا ہے اور ان میں سے شکایتی رویے ختم ہو جاتے ہیں۔ استاذہ، اگر آپ مزید کچھ بتا سکیں کہ ان ریفیوجیز کو اسلام کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی کچھ بتانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کے ساتھ دلی ہمدردی رکھیں جو کہ الحمدللہ آپ کی وزٹ کے بعد آپ کے اندر پیدا ہوئی۔ دوسرا یہ کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو ان میں جینوئن انٹرسٹ لیں۔ تیسرا یہ کہ ان کے ساتھ آپ مانوس ہوں، ان کو جانیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو جانیں، ان کی ضروریات کو جانیں، ان کے ذہن کو جانیں، اور پھر جاننے کے بعد جس لیول اور جس طریقے کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو میسج جانا چاہیے تو تھوڑا تھوڑا اس کے مطابق بتانا شروع کریں۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جس لینڈ میں کچھ سو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر وہ چیز اس طرح گرو نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر زمین کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں کینیڈا میں اگتی ہیں جو کیلیفورنیا میں نہیں اگتی، یا کچھ کیلیفورنیا میں ہے تو وہ ہم البرٹا میں نہیں اگا سکتے۔ تو ہر جگہ کی اپنی ایک آب و ہوا ہوتی ہے، زمین کی خصوصیت ہوتی ہے، موسم ہوتا ہے، اور اس کا پہلے جائزہ لینا بے حد ضروری ہے، اور پھر اس میں بیج ڈالنا چاہیے۔ تو جن لوگوں کو آپ دین کی بات بتانے جا رہے ہیں یا تبلیغ کرنے جا رہے ہیں یا کچھ سکھانے جا رہے ہیں، پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ وہ خود کس لیول پر ہیں اور ان کی طبیعتیں اور ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود سجھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کیونکہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، رہنمائی کی مدد مانگتے ہوئے جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہم اپنے راستے ان کو ضرور دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کی تڑپ، آپ کی دعا، آپ کی کوشش، آپ کی محنت اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں کرے گا، اور ضرور آپ کامیاب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔